اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے محترم ناظرین اور گرامی قدر سامعین کو غلام معین الدین نظامی کا سلام پہنچے، اور میرے دوستوں کا جو آج اس مشاعرہ منقبت میں میرے ساتھ شریک ہیں۔ آج کا یہ مشاعرہ منقبت حضرت امام علی رضا کی شان میں کہے گئے اشعار پر مشتمل ہے، جس میں ہم شعراء حصہ لیں گے اور فیض پائیں گے۔ اس کے 2 حصے ہوں گے۔ اس میں ایک مختصر سا وقفہ ہوگا جس میں آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور اس کے بعد پھر ہم ایک اور دور کریں گے اور بارگاہ امام علی رضا میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت امام رضا حسن و جمال ظاہر میں، باطنی خوبیوں میں اور کمالات عرفانی میں اہل بیت میں ممتاز ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سلطان خراسان ہیں، کیونکہ ایران میں مشہد مقدس میں آپ کا مزار ہے۔ طوس کا علاقہ ہے جہاں کا فردوسی طوسی مشہور ہے، جس نے شاہ نامہ بھی لکھا تھا۔ نظام الملک طوسی وہاں کے مشہور ہیں۔ قریب ترین شہر نیشا پور ہے جہاں بڑے اکابر علماء اور فضلاء رہے ہیں۔ تو آپ ولایت عجم آپ کے زیر نگیں ہیں، حضرت امام علی رضا کے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ولی عہد بھی بنایا گیا، اور اسی طرح جو ائمہ اہل بیت سے سختیاں ہوتی رہیں، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اسی مرحلے سے گزرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر سختیاں برداشت کرتے ہوئے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ظہور کرامات بے ساختہ جو ہو جاتی تھیں وہ ہوتی رہتی تھیں، اور پھر آپ بارگاہ الہی میں پہنچے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ حضرت امام علی رضا سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے۔ ان کا حسن و جمال، جو جمال یوسفی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے حافظے میں رہے گا۔ ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں ہمارے حافظے میں رہیں گی۔ ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں اور ان کی سخاوت اور ان کا صدق و صفا ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ انہی اوصاف حمیدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ جو شعراء شامل ہیں اس سعادت میں ان کا تعارف کروا دوں اور شکریہ بھی ادا کر دوں۔ جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے۔ 92 نیوز چینل میں جتنے بھی منقبتی مشاعرے ہوتے ہیں، خصوصاً اگر ہم ان کو ان کی روح رواں کہیں تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد یاسین اجمل چشتی، بہت اچھے شاعر ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ توصیف حیدر چشتی، جو نوجوان ہیں مگر ان کے کلام میں کہنہ سالوں کی پختگی ہے الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نوید اقبال، جو کئی بار ہمارے پروگراموں میں آئے اور ان کے کلام سے ہم نے استفادہ کیا، ہمارے سامعین اور ناظرین کی تعریف بھی ہم تک پہنچی۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے بہت محترم دوست اور بہت اچھے شاعر پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب، اور میں تو ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی۔ میں اپنے ہی کلام سے آغاز کرتا ہوں جو میں نے بارگاہ امام علی رضا میں لکھا ہے، آپ کی اجازت سے۔ ابو الحسن بھی، علی بھی، رضا بھی، کیا کہنے۔ ابو الحسن بھی، علی بھی، رضا بھی، کیا کہنے۔ ولی عہد، شہید جفا بھی، کیا کہنے۔ عرب عجم پہ حکومت ہے شاہ مشہد کی، عرب عجم پہ حکومت ہے شاہ مشہد کی، وہی ہے مالک ہر دو سرا بھی، کیا کہنے۔ وہی ہے مالک ہر دو سرا بھی، کیا کہنے۔ نہا نہیں ہے میرا حال زار بھی ان سے، نہا نہیں ہے میرا حال زار بھی ان سے، عیاں ہے ان پہ میرا مدعا بھی، کیا کہنے۔ عیاں ہے ان پہ میرا مدعا بھی، کیا کہنے۔ ابھی لبوں پہ نہ آئی تھی اور سنی بھی گئی، ابھی لبوں پہ نہ آئی تھی اور سنی بھی گئی۔ یہ التجا بھی عجب ہے
دعا بھی کیا کہنے. جی بہت شکریہ، بہت عنایت. ابھی لبوں پہ نہ آئی تھی اور سنی بھی گئی. حضرت امام علی رضا کا روضہ متبرکہ جو مشہد مقدس میں ہے وہ بھی ایک ایسا دائرہ نور ہے جس میں اس اجابت دعا اور مستجاب الدعوات ہونے کی جو بشارتیں ہیں اور تسلسل سے جو ہمیں ملتا ہے وہ اس خاص نورانی مقام کے لیے ہے. ابھی لبوں پہ نہ آئی تھی اور سنی بھی گئی، یہ التجا بھی عجب ہے، دعا بھی کیا کہنے. جمال ظاہر و باطن میں یوسف ثانی، جمال ظاہر و باطن میں یوسف ثانی، وہ خود ہیں یوسف آل ابا بھی کیا کہنے. وہ خود ہیں یوسف آل ابا بھی کیا کہنے. شعر دیکھیے گا. نواہ طوس نے قدموں کو چوم کر یہ کہا، نواہ طوس نے قدموں کو چوم کر یہ کہا، کریم کتنا ہے میرا خدا بھی کیا کہنے. کریم کتنا ہے میرا خدا بھی کیا کہنے. بہت شکریہ. اب میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد توصیف حیدر چشتی سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. ان کا ایک شعر میں آپ کی نظر ضرور کرنا چاہوں گا. علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی، انہی کے ذکر خیر سے ہے میرے دل میں روشنی. جناب توصیف حیدر چشتی. علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی. سبحان اللہ. علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی، انہی کے ذکر خیر سے ہے میرے دل میں روشنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہی کے ذکر خیر سے ہے میرے دل میں روشنی. ماشاءاللہ. حضور کا جمال ہے، حسین کے وہ لال ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. حضور کا جمال ہے، حسین کے وہ لال ہیں، کمال ہی کمال. حضور کا جمال ہے، حسین کے وہ لال ہیں، کمال ہی کمال ہیں، عظیم و بے مثال ہیں، انہی کے دم قدم سے ہے یہ دین پر شگفتگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی، اور وہ مالک عدن بھی ہیں، نگار انجمن بھی. سبحان اللہ. کیا کہنے. مالک عدن بھی ہیں، نگار انجمن بھی ہیں، وہ سید زمن بھی ہیں، وہ دین کی پھبن بھی. سبحان اللہ. کیا وہ کہنے. سید کیا زمن کہنے. بھی کیا ہیں، کہنے. وہ دین کی پھبن بھی ہیں. ماشاءاللہ. یہ ہے صدائے ہر چمن ہے کہہ رہی کلی کلی، علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی. علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی، اور علی کا وہ نگین ہے، واہ. حسن کے محجبین. سبحان اللہ. سبحان. علی کا وہ نگین ہے، حسن کے محجبین ہیں، حسین کے حسین ہیں، جہاں میں بہترین ہیں. کمال عجیب. بہت علی کا وہ حسین نگین کے ہے. حسین ہیں. جی بہت شکریہ. علی کا وہ نگین ہے، حسن کے وہ محجبین ہیں، حسین کے حسین ہیں، جہاں میں بہترین ہیں. سبحان اللہ. رضا ہیں عطرت نبی، وہ کاظمی وہ مشہدی، علی رضا بڑے سخی، علی رضا میرے ولی. سبحان اللہ. کیا بات. آخری شعر ہے کہ نبی کے ماہتاب ہیں، علی سے فیض یاب ہیں. سبحان اللہ. نبی کے ماہتاب ہیں، علی سے فیض یاب ہیں، شہید و کامیاب ہیں، وہ بولتی کتاب ہے. کیا کہنے. کیا نبی کہنے. کے ماشاءاللہ. ماہتاب ہیں، ماشاءاللہ. بولتی کتاب. علی کے فیض یاب ہیں. بہت شکریہ. نبی کے ماہتاب ہیں، علی سے فیض یاب ہیں، نبی کے ماہتاب ہیں، علی سے فیض یاب ہیں، شہید و کامیاب ہیں، وہ بولتی کتاب ہے. سبحان اللہ. جمال شاہ انبیاء وہ آل ہیں بطول کی. کیا کہنے. جمال شاہ انبیاء وہ آل ہیں بطول کی. علی رضا بڑے سخی، علی رضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام ہمیں عطا فرما رہے تھے جناب صاحبزادہ توصیف حیدر چشتی. اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب نوید اقبال سے کہ وہ ہمیں اپنے اس کلام سے نوازیں جو انہوں نے حضرت امام علی رضا کی مدح میں لکھا ہے. اس کا ایک شعر دیکھیے، بہت خوبصورت ہے. منسوب جس طرح ہے محرم حسین سے، منسوب جس طرح ہے محرم حسین سے،
آؤ کریں سفر میں امام رضا کی بات، آؤ کریں سفر میں امام رضا کی بات۔ جناب نوید اقبال۔ دل میں دھڑک رہی ہے حبیب خدا کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل میں دھڑک رہی دل ہے، میں دھڑک رہی ہے حبیب خدا کی بات، لب پر میرے ہے اس لیے آل ابا کی بات۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ دل میں دھڑک رہی ہے حبیب خدا کی بات، لب پر میرے ہے اس لیے آل ابا کی بات، منسوب جس طرح ہے محرم حسین سے، سبحان اللہ جناب، کیا کہنے۔ منسوب جس طرح ہے محرم حسین سے، آؤ کریں سفر میں امام رضا کی بات، اور آسان نہیں رضائے الہی حریدنا، آسان نہیں، آسان نہیں رضائے الہی حریدنا، سبحان اللہ، آسان نہیں قبیلہ مشکل کشا کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، آسان نہیں قبیلہ مشکل کشا کی بات، ماشاءاللہ، اور نکلے مدینہ چھوڑ کے جب 8ویں امام، سبحان اللہ سبحان اللہ، نکلے مدینہ چھوڑ کے جب 8ویں امام، نکلی زبان خلق سے پھر کربلا کی بات، کیا بات ہے، بے شک ایسا ہی ہے، نکلی زبان خلق سے پھر کربلا کی بات، اور آئے تھے نیشہ پور میں محدث ہزار ہا، بے شک کیا بات ہے، آئے بہت تھے خوب، نیشہ پور میں محدث ہزار ہاں، ہزار ہا، سننے کو آشنائے حدیث کسا کی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، سننے کو آشنائے حدیث کسا کی بات، اور سب سلسلے ذہب کے پروئے گئے بہم، سب سلسلے ذہب کے پروئے گئے بہم، نطق رضا سے جڑ گئی عرش اولا، سبحان اللہ، کیا کہنے، سب سلسلے ذہب کے پروئے گئے بہم، نطق رضا سے جڑ گئی عرش اولا کی بات، سبحان اللہ، اور مشہد تجلیات کا مرکز ہے آپ سے، لا ریب، مشہد تجلیات کا مرکز ہے آپ سے، مٹی جہاں ترابی حسینی ہوا کی بات، کیا کہنے، مٹی جہاں ترابی حسینی ہوا کی بات، اور اوقات سے بڑی ہے تو کیسے کرے نوید، ہائے اللہ اللہ، اوقات سے بڑی ہے تو کیسے کرے نوید، در پیش آ گئی ہے بڑے پیشوا کی بات، اللہ اکبر اللہ در اکبر، پیش سبحان آ اللہ، گئی ہے بڑے پیشوا کی بات، دل میں دھڑک رہی ہے حبیب خدا کی بات، لب پر میرے ہے اس لیے آل ابا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام نوید اقبال پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا نیشہ پور کی مرجعیت کا اور مرکزیت کا۔ نیشہ پور ہماری اسلامی تاریخ میں بغداد اور سمرقند و بخارا جیسی اہمیت کا حامل ہے، اس میں ہمارے قدیم ترین مدارس رہے ہیں اسلامی، جامعہ نظامیہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کا مرکز بغداد تھا، اس کی بغداد کے بعد سب سے بڑی شاخ نیشہ پور میں تھی۔ نیشہ پور کی تاریخ پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، نیشہ پور کے مفسرین اور محدثین اور شعراء اور عارفین پر الگ الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ وہی نیشہ پور ہے جہاں حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشہ پوری جہاں کے تھے، خیام نیشہ پوری یہاں کے تھے۔ اس نیشہ پور میں اتنے مدارس تھے اور اتنی مساجد تھیں کہ اسے دار المساجد اور بلاد المدارس کہا جاتا تھا۔ حضرت امام علی رضا کی جب تشریف آوری ہوئی تو بڑے سے بڑے محدثین بھی جو حنفی بھی تھے، شافعی بھی تھے اور دیگر مسالک سے تعلق رکھتے تھے، وہ ان کی زیارت کو بھی آئے اور ان سے استفادے کے لیے بھی آئے، اور اپنا حدیث کا سلسلہ تلمذ ان سے جوڑنے کے لیے بھی آئے، تاکہ حدیث کا ان کا سلسلہ ذہب بن جائے، سونے کی وہ کڑی بن جائے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک راوی ہے اور وہ سارے راوی آل رسول ہیں۔ تو اتنی عمدگی سے انہوں نے اپنے شعر میں یہ ایک تاریخی نقطہ بیان کیا ہے، اور میں ان نوجوانوں کے لیے اور ان طالب علموں کے لیے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہوں گے، میں نے یہ وضاحت ضروری جانی۔ میں درخواست گزار ہوں پروفیسر محمد طاہر صدیقی صاحب سے، جو ہمارے بہت محترم دوست اور بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا کلام ایک شعر میں ضرور عرض کروں گا۔ زمانے بھر میں جو ہیں معظم، امام ہشتم علی رضا ہیں، علی ولی جن کے ہیں مقدم،
امام ہشتم علی رضا ہیں۔ ایک طویل بحر میں ایک طویل ردیف کے ساتھ انہوں نے کتنی کامیابی کے ساتھ اشعار کہے ہیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، وہ ابھی ہم سماعت کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد طاہر صدیقی۔ زمانے بھر میں جو ہیں معظم امام ہشتم علی رضا، سبحان اللہ، علی ولی جن کے ہیں مقدم، سبحان اللہ، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ علی رضا ہیں رضا کے پیکر، وفا کے پیکر، ولا کے پیکر۔ کیا کہنے، علی رضا ہیں رضا کے پیکر، وفا کے پیکر، ولا کے پیکر، پیام حق کی دلیل محکم، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ پیام حق کی دلیل محکم، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ رسول اکرم کی پاک عطرت، وہ پاک تینت ہمہ معدت۔ سبحان اللہ، رسول اکرم کی پاک عطرت، وہ پاک تینت ہمہ معدت، دلوں کے محرم وفا مجسم، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاہد ایسا کہ ناز وحدت، معاہد ایسا کہ ناز وحدت ہے دین کی عصمت زر فضیلت۔ سبحان اللہ، معاہد ایسا کہ ناز وحدت ہے دین کی عصمت زر فضیلت، جھکا دے الہاد کا جو پرچم، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ ہے جس کے سینے میں نور قرآن، ہے جس کے ہے جس کے سینے سینے میں نور قرآن، ہے کنز عرفان وہ در تاباں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ہے جس کے سینے میں نور قرآن، ہے کنز عرفان وہ در تاباں، سبحان اللہ، وہ علم کا بے کنار کلزم، امام ہشتم کیا علی رضا خوبصورت ہے ہیں۔ جناب، کیا خوبصورت ہے، نبوت شاہ کی شمائم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبوت شاہ کی شمائم بفضل راہم علی تا کاظم۔ آہا، نبوت شاہ کی شمائم بفضل راہم علی تا کاظم، ہیں جس کے وہ مقتدہ مسلم، سبحان اللہ، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ وہ سحر باطل کا توڑ ڈالے، واہ، وہ حق بچا لے، وہ خیر پالے، واہ، حقیقت اصلیہ کا محرم، سبحان اللہ، امام ہشتم علی رضا ہیں۔ واہ، قبول طاہر کی منقبت ہو، سبحان اللہ، قبولیت ہو، یہ تہنیت ہو۔ آمین، قبول طاہر کی منقبت ہو، قبولیت ہو، یہ تہنیت ہو، لبوں پہ اس کے دعا ہے پیہم، امام ہشتم سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانے بھر میں جو ہیں معظم امام ہشتم علی رضا ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی محبت اور عقیدت سے آپ نے یہ کلام لکھا ہے اور جس طرح پیش کیا ہے، وہ سخی گھرانہ ہے، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں یہ پسند خاطر نہ ٹھہرے اور قبول کی سند آپ کو عطا نہ فرمائی جائے اور اس کے بدلے میں آپ پر ان کا خصوصی لطف و کرم نہ ہو؟ میں بہت شکر گزار ہوں، اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد یاسین اجمل چشتی صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت خوبصورت شاعر ہے یہ، وہ فخر آل شہ امم ہیں، وہ محترم ہیں، وہ محتشم ہیں، بلندیاں جن کے زیر پا ہیں، امام ایسے علی رضا ہیں۔ بلندیاں جن کے زیر پا ہیں، امام ایسے علی رضا ہیں۔ جناب محمد یاسین اجمل چشتی صاحب۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جو اہل ایمان کے مقتدا ہیں، امام ایسے علی رضا ہیں۔ سبحان اللہ، جو اہل ایمان کے مقتدا ہیں، امام ایسے علی رضا ہیں۔ جو سارے ولیوں کے پیشوا ہیں، سبحان اللہ، امام ایسے علی رضا ہیں۔ بے شک، بے شک، جو سارے ولیوں کے پیشوا ہیں، امام ایسے علی رضا ہیں۔ سجا امامت کا تاج ان کو، ہے سب فقیروں کی لاج ان کو۔ کیا کہنے جناب، سجا امامت کا تاج ان کو، ہے سب فقیروں کی لاج ان کو۔ جو آپ سرتاج اولیاء ہیں، ماشاءاللہ، امام ایسے علی رضا ہیں۔ ماشاءاللہ، وہ فخر آل شہ امم ہیں، وہ محترم ہیں، وہ محتشم۔ سبحان اللہ، وہ فخر آل شہ امم ہیں، وہ محترم ہیں، وہ محتشم ہیں۔ بلندیاں جن کے زیر پا ہیں، امام ایسے علی رضا ہیں۔ بہت شکریہ جی، کمال ہے، کمال ہے۔ وہ علم و عرفان کا حوالہ،
ہے ان کا نانا مدینے والا، سبحان اللہ وہ سبحان علم و عرفان کا حوالہ ہے ان کا نانا مدینے والا، جو مظہر شان کبریا ہیں امام ایسے علی رضا ہیں۔ وہ علم و عرفان کا حوالہ ہے ان کا نانا مدینے والا، جو مظہر شان کبریا ہیں سبحان اللہ۔ امام ایسے علی رضا ہیں۔ اگر ان کے در پر مریض جائے کیا تو بات ہے، فضل رب سے شفا وہ پائے۔ ایسا ہی ہے، اگر ان کے در پر مریض جائے تو فضل رب سے شفا وہ پائے، جو لا دواؤں کا آسرا ہیں امام ایسے علی رضا ہیں۔ سبحان اللہ، جو لا دواؤں کا آسرا ہیں ماشاءاللہ، امام ایسے علی رضا ہیں۔ جہاں میں اجمل سخا کا چرچا، جہاں میں اجمل سخا کا چرچا، عطائے حیدر ہے ان کا سفرہ۔ سبحان اللہ سبحان، جہاں میں اجمل عطا کا چرچا، جہاں میں اجمل سخا کا چرچا، عطائے حیدر ہے ان کا سفرہ۔ نبی کے جلووں کی جو ضیاء ہیں امام ایسے علی رضا ہیں۔ جو اہل ایمان کے مقتدا ہیں امام ایسے علی رضا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، بہت خوبصورت بات ہمیں ان کے اشعار سے ایک ایسی ملی جو رہ گئی تھی بیان کرنا، اور انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے بیان کی۔ جو مشہد مقدس ہے نا، وہ دار الشفاء عشاق ہے۔ درد بندوں کو اس دوا خانہ اہل بیت سے ایسا دارو ملتا ہے اور ان کے زخموں پہ ایسے مرہم رکھے جاتے ہیں کہ پھر بجز شفا کے کوئی صورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں محروم رکھے شفا سے۔ اس لیے اس مقدس آستانے پر جس کو بھی حاضری کی سعادت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان مقدس ہستیوں کے وسیلے سے دعائے خیر کرے، اور اپنے تمام جاننے والوں کے لیے، خصوصاً اپنے بیماروں کے لیے، اور عابد بیمار کا واسطہ بھی ضرور دے، اور موسیٰ کاظم کی صعوبتوں کا واسطہ بھی ضرور دے۔ اب اس مشاعرے کے اختتام پر میں زحمت سخن دیتا ہوں صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجئے۔ مولا رضا ہر ایک شرف میں کمال ہے، مولا رضا ہر ایک شرف میں کمال ہیں، شاہ نجف کا چاند محمد کی آل ہے، شاہ نجف کا چاند محمد کی آل ہیں۔ جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد۔ مسدس بحضور حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ منقبت سرکار دو جہان کے دلبر علی رضا، سرکار دو جہان کے دلبر علی رضا، مولا علی کے فیض کا مظہر علی رضا، پاکیزہ تر ہیں طاہر و اطہر علی رضا، پاکیزہ تر ہیں طاہر و اطہر علی رضا، موسیٰ کی نوری کان کا گوہر علی رضا، سبحان اللہ سبحان موسیٰ اللہ، کی نوری کان کا گوہر علی رضا، مولا رضا ہر ایک شرف میں کمال ہیں، اللہ اکبر، شاہ نجف کا چاند محمد کی آل ہیں، شاہ نجف کا چاند محمد کی آل ہیں۔ حضرت علی رضا کی کرامت تو دیکھیے، حسن کرم کو ان کی سخاوت کو دیکھیے، مولا رضا کے نور و وجاہت کو دیکھیے، علم و عمل کو ان کی امامت کو دیکھیے، کیا بات ہے، چہرے پہ ہیں حسین کے انوار ذوفشاں، سبحان اللہ چہرے پہ ہیں سبحان، حسین کے انوار ذوفشاں، مولا علی کی قوت بازو کا ہے نشان، مولا علی کی قوت بازو کا ہے نشان، اور شہزادہ رسول کو دولت سے کیا غرض، شہزادہ رسول کو، کیا خوب، شہزادہ رسول کو دولت سے کیا غرض، جاہو جلال دنیا سے شوکت سے کیا غرض، ان کو کسی بھی منصب و طاقت سے کیا غرض، وہ ہیں امام
وہ ہے امام ان کو حکومت سے کیا غرض سبحان وہ ہے اللہ امام ان کو سبحان اللہ حکومت سے کیا غرض سارے جہاں میں افضل و اعلیٰ ہے ان کا گھر سارے جہاں میں افضل و اعلیٰ ہے ان کا گھر ان کے ہی صدقے ملتا ہے دنیا کو مال و زر سبحان اللہ ان کے ہی صدقے ملتا ہے دنیا کو مال و زر رب جہاں ہے ہر گھڑی نگران آپ کا سبحان اللہ مشہد میں جاری رہتا ہے فیضان آپ کا ہر لمحہ نور بیز ہے ایوان آپ کا ہر لمحہ آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا ایوان ہر لمحہ نور بیز ہے ایوان آپ کا سارا زمانہ اب بھی ہے مہمان آپ کا سارا زمانہ اب بھی ہے مہمان آپ کا سائل جو آئے اس کو عطا کر رہے ہیں آپ سب ظاہری کا اب بھی بھلا کر رہے ہیں آپ سبحان اللہ سب ظاہری کا اب بھی بھلا کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ نقش حسین نبی کا ہیں حسن و جمال میں وارث علی ولی کے ہیں فضل و کمال میں شبیر کا ہے عکس وہ جاہ و جلال میں شبیر کا ہے عکس وہ جاہ و جلال میں وہ ہیں امام آٹھویں احمد کی آل میں سبحان اللہ جناب وہ ہیں امام آٹھویں بہت شکریہ وہ ہیں امام آٹھویں احمد کی آل میں کوئی بھی میری بات کو کر سکتا رد نہیں حضرت علی رضا کے فضائل کی حد نہیں سبحان اللہ کوئی بھی میری بات کو کر سکتا رد نہیں حضرت علی رضا کے فضائل کی حد نہیں حضرت علی رضا کے فضائل کی حد نہیں اور مکتب پیشی خدمت ہے کہ وہ ہیں رسول پاک کا ایک باثمر شجر وہ ہیں رسول پاک کا ایک باثمر شجر ان کا ستارہ رہتا ہے ہر وقت اوج پر ان کا ستارہ رہتا ہے ہر وقت اوج پر جھکتے ہیں ان کے در پہ زمانے کے تاجور جھکتے ہیں ان کے در پہ زمانے کے تاجور جو ان کے در سے دور ہیں پھرتے ہیں در بدر کمال ہے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ وہ ہیں رسول پاک کا ایک باثمر شجر ان کا ستارہ رہتا ہے ہر وقت اوج پر جھکتے ہیں ان کے در پہ زمانے کے تاجور جو ان کے در سے دور ہیں پھرتے ہیں در بدر جو ان کے در سے دور ہیں پھرتے ہیں در بدر حاجات جو بھی آ کے سنائیں امام کو پل میں خوشی عطا کریں ساجد غلام کو سبحان اللہ پل میں عطا خوشی کریں ساجد غلام کو بہت خوبصورت کلام ایمان افروز کلام تمام شعراء کا ہم نے سنا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے آپ ان کے لیے دعا فرمایا کیجئے یہ تمام شعراء جو ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں یہ ہمارے سامعین اور ناظرین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے ان پاکان امت کے تذکار کے فیوز و برکات میں ہمیں شریک رکھے ہمیں اپنے اپنے مقدر اور قسمت کے مطابق اس میں اور قسمت سے زیادہ مقدر سے زیادہ عطا فرما دے اس کے دربار میں کیا کمی ہے بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خدا نے چاہا تو پھر کسی ایسی ہی پرنور محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ